اس پر بحث کرنا۔ پھر ارشاد ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں قریش کے اندر جو ہماری آیتوں کے الٹے معنی بتاتے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، وہ اس میں سے کچھ اور معنی نکالتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے قریش نے باقاعدہ اپنے ہاں کچھ ٹیمیں بنا دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا، قالوا ھذا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو اس نوجوان نے یاد کر کے قرآن کے نام سے ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی وہ یہ کہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا، قرآن کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ چنانچہ خود قرآن کہہ رہا ہے، تم دیکھو گے کہ یہ جو قریش کے مجرم ہیں یہ ایمان لانے والوں کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب یہ مسلمانوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو باقاعدہ انگلیوں سے اشارہ کر کے گزرتے ہیں، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج تو ہم بالکل گمراہ گروہ کے پاس سے آئے ہیں۔ مسلسل مذاق اڑانا، مسلسل تانے دینا۔ دیکھیے کوڑوں کی مار، دھوپ میں بٹھائے جانے کی مار، آگ میں پھینکے جانے کی مار برداشت ہو سکتی ہے، مگر مسلسل مذاق جو آج بھی لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس وقت تو یہ چھوٹا سا گروہ تھا، اور پھر مسلمانوں کا ہی مذاق نہیں بلکہ قرآن کا بھی مذاق۔ چنانچہ یہ دو واقعات تو بہت مشہور ہیں تاریخ اسلام میں۔ پہلا یہ کہ جب سورہ مدثر کی درمیانی آیتیں نازل ہوئیں جن میں جہنم کا تذکرہ ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ انسان نہ مرے گا اس میں نہ زندہ رہے گا، یعنی ایسا محسوس ہوگا اسے کہ جیسے میں مر گیا ہوں، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ عذاب اتنا سخت ہوگا انسان کی ساری کھال جل کے سیاہ پڑ جائے گی، اور اس جہنم پر 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی کو مکے والوں کے سامنے پیش کیا تو ابو جہل کو موقع مل گیا۔ بآواز بلند کہا کہ مکے والو ذرا یہاں تو آنا اور پھر سنو کہ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ سارا مکہ دوڑ کے آ گیا۔ ابو جہل پکار کے کہتا ہے کہ سنو، آج تک تو ہم اکیلے اس سے ڈرا کرتے تھے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ 19 فرشتے اور ہیں جن سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ یہ 19 کیا 90 بھی آ جائیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے کچل کے ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ کہہ کے ہنسی اڑاتا ہوا چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تو ایک طرف تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، دوسری طرف سلدہ نامی آدمی کو موقع مل گیا۔ یہ سلدہ مکے کا مانا ہوا پہلوان تھا، اور اتنا طاقتور تھا کہ یہ گائے کی کھال کو زمین پہ بچھا کے اس پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔